إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم و مکرم حاضرین مجلس، گزشتہ کل کے درس میں آپ کے سامنے غزوہ بنو المصطلق کی تفصیلات بیان کی گئی تھی، اور پھر اس غزوے کے بعد جو رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کی شرارت صحابہ اکرام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مسلسل چلی آ رہی تھی، اس کے بارے میں بیان کیا گیا تھا کہ کیسے اللہ رب العالمین نے اس کا پردہ فاش کر دیا، اور پھر مسلمانوں پر، صحابہ اکرام پر واضح ہو گیا کہ یہ ہمارے درمیان چھپا ہوا آستین کا سانپ ہے، یہ مسلمان نہیں، حقیقت میں منافق ہے۔ یہ واقعہ پیش آیا تھا سن 5 یا 6 ہجری کے اندر۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کی طرف سے خواب دکھایا گیا کہ آپ اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ آپ نے قریش سے خانہ کعبہ کی کنجی لی اور جا کر آپ وہاں پر اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو اس کی خوشخبری دی کہ عنقریب انشاءاللہ ہم عمرہ سے سرفراز ہونے والے ہیں، اور جو تقریباً 6 سال سے ہم پر خانہ کعبہ میں داخل ہونے کی بندش جاری ہے، ایک زمانہ ہو گیا ہے جب سے ہم نے خانہ کعبہ کو نہیں دیکھا اور اس کے طواف سے محروم ہے، عنقریب اللہ رب العالمین ہم پر یہ انعام کرنے والا ہے، اس نعمت سے ہم نوازے جانے والے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے درمیان اعلان کر دیا کہ جو بھی ہمارے ساتھ اس سفر پر نکلنا چاہے وہ تیار ہو جائے، سفر کی تیاری کر لے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماہ ذوالقعدہ میں سن 6 ہجری میں عمرے کی غرض سے مدینہ سے باہر جاتے ہیں، مکہ کی طرف کا رخ کرتے ہیں، ذوالحلیفہ پہنچتے ہیں جو مدینے کی میقات ہے۔ وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ احرام باندھتے ہیں، کیونکہ مدینے کی میقات یہی ذوالحلیفہ ہے، اور اہل مدینہ یہی سے میقات کے طور پر احرام باندھتے ہیں۔ دوسری جو میقات ہے وہ مکہ سے بالکل قریب ہے، یہی ایک میقات ہے جو مکہ سے بہت زیادہ دوری پر واقع ہے۔ یہ مدینے سے نکلتے ہی فوراً یہ میقات موجود ہے، اور کافی لمبی مدت تک مدینے والوں کو احرام کی حالت میں رہنا پڑتا ہے۔ لیکن دوسری جگہوں سے جو لوگ عمرے کے لیے یا حج کے لیے آتے ہیں وہ بہت جلد احرام پہننے کے بعد مکے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ البتہ مدینہ والے کافی مدت کے بعد مدینہ پہنچتے ہیں، اور کافی دنوں تک، خصوصاً اس زمانے میں، انہیں احرام کی حالت میں رہنا پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے اپنے ساتھ ہدی کا جانور بھی لیا تھا۔ ہدی کس کو کہتے ہیں؟ ہدی کہتے ہیں وہ جانور
جسے خانہ کعبہ میں جا کر، مکہ میں جا کر ذبح کیا جائے، یہ ہدی کا جانور ہے، اور یہ صرف حج کے لیے خاص نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہدی یہ صرف حج کے لیے خاص ہے، یہ حج کے لیے خاص نہیں ہے، عمرے کے بعد بھی کوئی ہدی کا جانور ذبح کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی حج یا عمرہ نہ کر رہا ہو، وہ کسی کے ساتھ ہدی کا جانور بھیج دے اور کہے کہ مکہ میں جا کر اسے ذبح کر دینا، یہ بھی جائز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا بھی کیا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ نہیں جاتے، دوسرے لوگ جاتے تو ان کے ساتھ اپنا جانور بھیج دیتے کہ جا کر وہاں پر اسے ذبح کر دینا، تو اسے ہدی کہتے ہیں۔ اگر کوئی ہدی کا جانور اپنے ساتھ لے گیا ہو تو حج کے موسم میں اس کے لیے حج قران کرنا واجب ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے، وہ پھر حج تمتع نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر کوئی اپنے ساتھ جانور نہ لے گیا ہو، مکہ کے اندر ہی وہی جانور خرید کر ہم ذبح کریں گے، قربانی کریں گے، تو اس کو آزادی ہوتی ہے، چاہے وہ حج تمتع کرے یا حج قران کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت سارے صحابہ اکرام حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے ساتھ جانور مدینے سے لے گئے تھے، اس لیے ان کی مجبوری بن گئی تھی کہ یہ حج قران ہی کریں، حج تمتع نہیں کر سکتے تھے۔ تو عمرہ کے لیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نکلے تو اپنے ساتھ ہدی کا جانور لے کر نکلے۔ جب ذوالحلیفہ پہنچے، جو کہ مدینے کی میقات ہے، وہاں پہنچنے کے بعد جانوروں کو ہار پہنایا۔ یہ اس زمانے میں علامت تھی کہ یہ جانور ہدی کا جانور ہے، کوئی عام جانور نہیں ہے۔ ابھی ہم شروع میں بیان کر چکے ہیں کہ مکہ والے اور اس زمانے کے تمام لوگ تقریباً جاہلیت کے زمانے میں بھی خانہ کعبہ کا حد درجہ احترام کرتے تھے۔ اسی طرح جو لوگ حج کے لیے آتے تھے، عمرے کے لیے آتے تھے، ان کا احترام کرتے تھے۔ اسی طرح ہدی کا جانور جو ہے، چونکہ ایک عبادت کے لیے ایک انسان ساتھ میں لے کر جا رہا ہے، تو اس کے ساتھ چھیڑخانی نہیں کرتے تھے، احترام کے ساتھ پیش آتے تھے۔ تو اس علامت کے لیے تاکہ کوئی چھیڑخانی نہ کرے، وہ کیا کرتے تھے، ہدی کے جانور کو ہار پہنا دیتے، پٹی پہنا دیتے تھے۔ یہ خاص پٹی ہوتی تھی جسے پہچان کے طور پر وہ پہناتے تھے، تاکہ کوئی دیکھ کر ہی پہچان لے کہ کوئی عام جانور نہیں ہے، ہدی کا جانور ہے۔ اسی طرح کوہان چیر دیتے تھے، جانور کے کوہان کو چیر دیتے تھے، تو یہ ایک علامت ہوتی تھی کہ یہ کیا ہے، ہدی کا جانور ہے، اسے چھیڑخانی ہم نہیں کر سکتے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے اپنے جانوروں کے ساتھ یہی کام کیا جو اس وقت کی عادت تھی۔ ادھر صحابہ اکرام ذوالحلیفہ سے آگے بڑھے اور ادھر قریش کو خبر پہنچ جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ مدینے سے مکہ کے لیے نکل چکے ہیں عمرہ کرنے کے غرض سے۔ ان کو بھی خبر پہنچی کہ جنگ کے لیے نہیں آئے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن انہوں نے آپس میں پلاننگ شروع کر دی کہ کسی بھی طریقے سے انہیں خانہ کعبہ میں داخل ہونے سے روکنا ہے۔ یہ ہماری اولین کوشش ہونی چاہیے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہم انہیں خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ چنانچہ اس کے لیے انہوں نے مختلف طریقے سے پلاننگ کرنی شروع کر دی کہ کسی بھی طریقے سے وہ خانہ کعبہ میں داخل نہ ہو۔ اگر داخل ہو گئے تو پورے عرب کے اندر یہ چرچا ہو جائے گا کہ مسلمان اب اتنے مضبوط ہو چکے ہیں کہ قریش انہیں خانہ کعبہ سے نہیں روک سکے۔ اس لیے اپنی ساکھ بچانے کا یہ آخری راستہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے انہیں خانہ کعبہ سے روکا جائے، خانہ کعبہ داخل نہ ہونے دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سفر کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، راستے میں دوسرے قبائل والوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کی کوشش کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا کہ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے، ان سے پہلے نپٹا جائے، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں خانہ کعبہ کی طرف، یا ان سے اعراض کرتے ہوئے، ان کو نظر انداز کرتے ہوئے ہم جس مقصد کے لیے نکلے ہیں اسی مقصد کے لیے آگے بڑھیں۔
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول، ہمارا مقصد اس سفر کا فقط اللہ کی عبادت، ہم دوسرے کاموں کے لیے نہیں نکلے ہیں، اس لیے اگر اصل ٹارگٹ پر ہی ہم ترکیز رکھیں، اپنی نگاہ مرکوز رکھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے ان کو نظر انداز کرتے ہیں، یہ ہمارے اصل دشمن بھی نہیں ہے، اصل دشمن جو ہمارے ہیں وہ ابھی تک ہمارے سامنے ظاہر نہیں ہوئی ہے، یہ راستے کے اندر پڑنے والے قبائل ہیں، اگر ان کے ساتھ ہم نہ ہی الجھے تو زیادہ بہتر ہے، تاکہ اصل مقصد سے ہم پھر بہت نہ جائیں۔ تو چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نظر انداز کیا اور آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ مکہ کے قریب پہنچ گئے۔ ادھر مکہ والوں کو جب خبر ملی کہ مسلسل قافلہ آگے بڑھتے ہوئے مکہ کی طرف آ رہا ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے 200 سواروں کو لے کر قراء الغمیم، جو مکے میں داخلے کا مین پوائنٹ ہے، جیسے آج کی تاریخ میں اگر کوئی شخص مکہ جانا چاہے مدینے کے راستے سے تو جموم گزرے بغیر مکہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ وہاں پر اصل چیک پوائنٹ جو ہے، جو بھی شخص باہر سے مکہ داخل ہوتا ہے مدینے کے لوگ، تو یہیں پر اس کی چیکنگ ہوتی ہے، ویزے کی چیکنگ ہوتی ہے، ٹکٹ کی چیکنگ ہوتی ہے، تصریح کی چیکنگ ہوتی ہے کہ اس کے پاس اپوائنٹمنٹ ہے یا نہیں ہے، تصریح ہے یا نہیں ہے، یا ایسے ہی چوری چھپ کے وہ آ گیا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کی چیکنگ آج کہاں پہ ہوتی ہے؟ جموں میں ہوتی ہے۔ کوئی بھی شخص مکہ اس راستے سے ہی داخل ہو سکتا ہے مدینے کا، ورنہ پھر اسے راستہ بدلنا پڑے گا، کسی دوسرے راستے سے جانا پڑے گا۔ تو اس زمانے میں قراء الغمیم یہ سینٹر پوائنٹ تھا، یہیں سے کوئی مکہ میں داخل ہو سکتا تھا، اور یہیں پر خالد بن ولید 200 سواروں کے ساتھ تیار کھڑے تھے کہ جیسے ہی مسلمان مکے میں داخل ہونے کی کوشش کرے ان پر حملہ کر دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس سفر میں جنگ نہیں چاہتے تھے، کسی کے ساتھ الجھنا نہیں چاہتے تھے۔ جب پہنچے قریب، خبر ملی کہ خالد بن ولید 200 سواروں کے ساتھ ہماری طاق میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ہم سے جنگ کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچ کر پڑاؤ ڈال دیا، آگے نہیں بڑھے۔ ظہر کی نماز پڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور خالد بن ولید اور پورا لشکر اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کو دیکھ رہا تھا، اتنے قریب پہنچ چکے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے آپس میں کہنا شروع کیا کہ یہ مسلمان ابھی ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے، اچھا موقع تھا ہم حملہ کر دیتے نماز کی حالت میں اور ان کو ختم کر دیتے۔ تو ان کو افسوس ہونے لگا، اب یہ عصر کی نماز کا انتظار کرنے لگے کہ عصر کی نماز میں ہم ان پر حملہ کریں گے۔ تو بعض روایتوں کے اندر ملتا ہے کہ اسی وقت صلاۃ الخوف والی آیت نازل ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ کس طرح جنگ کے میدان میں خوف کی حالت میں نماز پڑھنی ہے۔ تمام کے تمام لوگ نماز میں کھڑے نہ ہو جائیں، آدھے لوگ دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہیں اور آدھے لوگ نماز پڑھیں، پھر یہ چلے جائیں اور پھر وہ ان کی جگہ پر آ جائیں۔ اس طریقے سے نماز بھی ہو جائے گی اور دشمن سے حفاظت بھی ہو جائے گی۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ نماز کتنی اہم عبادت ہے، اور یہ بھی پتا چلتا ہے کہ بعد میں ہم ادا نہیں کر سکتے، وقت کے اندر ہی پڑھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی گنجائش ہوتی تو کم از کم میدان جہاد میں ضرور یہ گنجائش نکالی جاتی کہ وقت گزرنے کے بعد رات کو آپ پڑھ لیں عصر کی نماز، کیونکہ اس زمانے میں رات کو کوئی جنگ نہیں ہوتی تھی، آج کی طرح یہ لائٹیں نہیں تھی کہ جنریٹر چالو کر کے اور لائٹ کا انتظام کر کے رات کو بھی جنگ کریں۔ اس زمانے میں یہ چیزیں مہیا نہیں تھی، رات کو عموماً آٹومیٹکلی جنگ رک جاتی تھی، تو آسانی کے ساتھ عصر کی نماز رات کو پڑھ سکتے تھے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ نہیں، وقت کے اندر ہی میدان جہاد میں ہی آپ نماز قائم کریں۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ۔ اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی کہ جنگ کے میدان میں ہی، وقت کے اندر ہی آپ کو نماز قائم کرنی ہے۔ اس لیے جو لوگ مختلف طرح کے بہانے بنا کر کے ہم سفر کی حالت میں تھے، بس میں تھے، ٹرین میں تھے، فلائٹ میں تھے، اسٹیشن میں تھے، اس طرح کے بہانے بنا کر کہ اس وجہ سے ہم نماز نہیں پڑھ سکے، یہ سب عذر لنگ ہے، اس کی کوئی حقیقت میں شریعت میں حیثیت نہیں ہے۔ جس حالت میں انسان ہے اسی حالت میں وقت کے اندر نماز پڑھنا ضروری ہے۔ وقت سے نکال کر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، سوائے دو اعذار کے، ایک ہے کہ سو جائے اور دوسرا ہے کہ بھول جائے، یاد ہی نہیں تھا۔
تو جب یاد آئے فوراً اس نماز کو اسی وقت پڑھنا ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز اس طریقے سے پڑھی، تب وہ لوگ ہکا بکا رہ گئے کہ یہ کیا نیا طریقہ آ گیا ہے۔ بہرحال حملہ نہیں کر سکے اللہ کے رسول اور صحابہ کرام پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر پڑاؤ ڈال کے رکھا اور پھر چپکے سے راستہ بدل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑی کے راستے سے پرپیچ راستہ تھا، یہ اباڑ کھباڑ والا راستہ تھا، کافی پریشانی ہوئی اصل راستے کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ اس کے باوجود چونکہ جنگ نہیں چاہتے تھے، الجھنا نہیں چاہتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ اکرام کو لے کر، جن کی تعداد 1400 کے آس پاس تھی، روایت کے اندر ملتا ہے کہ 1400 کی تعداد میں یہ لوگ تھے، ان سب کو لے کر اللہ کے رسول ثنیۃ البرار کی طرف نکل پڑے اور اس راستے سے مکہ میں داخلے کا پلان بنایا۔ وہاں جب راستہ اللہ کے رسول نے بدل لیا تو حدیبیہ کے مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر پڑاؤ ڈالا۔ اسی وجہ سے صلح حدیبیہ کا یہ عظیم واقعہ پیش آیا، ورنہ کوئی بظاہر دیکھ کر تعجب کرے گا کہ عمرے کے اس سفر میں حدیبیہ کہاں سے آ گیا ہے؟ یہ راستہ جو مدینے سے مکہ جاتا ہے اس میں حدیبیہ پڑتا ہی نہیں ہے، تو آخر حدیبیہ میں اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کیوں پہنچ گئے تھے؟ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ قراء الغمیم میں یہ خالد بن ولید 200 سواروں کے ساتھ کھڑے تھے اور وہاں سے راستہ بدل کر ساحل سمندر کی طرف جانا پڑا اللہ کے رسول کو، اور پھر اس وجہ سے حدیبیہ کے مقام تک پہنچے۔ تو وہاں پر حدیبیہ کے مقام پر پہنچنے کے بعد جو کہ ایک چشمہ بھی تھا، وہاں پر اللہ کے رسول نے پڑاؤ ڈالا اور یہیں پر آگے کی پلاننگ کرنے لگے کہ اب کیسے ہم مکہ میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ادھر سے بدیل بن ورقہ الخزاعی کا گزر ہوا، ایک قبیلہ خزاعہ کا سردار تھا، اور قبیلہ خزاعہ قدیم زمانے سے بنو ہاشم کے حلیف تھے، اللہ کے رسول کا جو خاندان تھا اس کے حلیف تھے۔ دوسرے قبائل کی طرح یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی پر کبھی نہیں اترے، جس طرح دوسرے قبائل اللہ کے رسول کے ساتھ ہمیشہ دشمنی کرتے رہے، قبیلہ خزاعہ اللہ کے رسول کے ساتھ اس طرح کی دشمنی انہوں نے نہیں کی۔ اس کا سردار بدیل بن ورقہ کا گزر وہاں سے ہوا، دیکھا صحابہ کرام کو، پوچھا کہ وہ آپ لوگ آئے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے بتایا کہ اس طرح ہم صرف عمرہ کرنا چاہتے ہیں، ہمارا کسی سے الجھنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں داخل نہیں ہونے دیا جا رہا ہے۔ حالانکہ ہم چاہیں تو ان کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں اور زور زبردستی بھی ہم کر کے داخل ہو سکتے ہیں، ہمارے پاس اللہ کے فضل و کرم سے اتنی طاقت اب ہے، لیکن ہم الجھنا نہیں چاہتے کسی سے، آسانی کے ساتھ اللہ کی عبادت کر کے واپس جانا چاہتے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ جو جانور ہے یہ احرام کی حالت میں، اور ان کے ساتھ جو جانور ہے وہ کوہان چیرے ہوئے ہیں، قلادہ پہنے ہوئے ہیں، تو مکہ والے بھی اس طرح کے جانوروں کا حد درجہ احترام کرتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا اس منظر کو تو ان کا دل پسیج گیا، نرم پڑ گیا۔ جا کر مکہ والوں کو کہا کہ تم نے ان کا راستہ روک کر کوئی اچھا کام نہیں کیا ہے، وہ جنگ کے لیے نہیں آئے ہیں، وہ اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہیں، اور اس طرح خانہ کعبہ سے کسی کو روکنا اچھی بات نہیں ہے۔ بہرحال ان کو سمجھایا بجھایا، لیکن وہ تیار نہیں ہوئے۔ البتہ اس کا کچھ اثر پڑا کہ جو سختی تھی وہ سختی اب اس قدر نہیں رہی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اب ان کو روکنا بہت دنوں تک ممکن نہیں ہے، بہت دنوں تک ہم ان کو خانہ کعبہ سے روک کر رکھیں، اب یہ اتنا آسان نہیں رہ گیا ہے، اس لیے اگر کسی طرح اس سال ان کو خانہ کعبہ سے روکنے پر کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہی ہماری کامیابی ہوگی، اس لیے ان کے ساتھ ایک صلح کی جائے کہ وہ کسی بھی طرح اس سال مکہ میں داخل نہ ہو۔ تو اس طریقے سے ہم کہنے میں لوگوں کو آزاد ہو جائیں گے اور ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ ہم نے مدینے والوں کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا ہے، ہماری اتنی طاقت ہے کہ ہم ان کو داخل نہیں ہونے دیے، تو یہی ہم اپنی جیت شمار کریں گے۔ چنانچہ کسی بھی طریقے سے ان کو روکنا ہے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے عروہ بن مسعود الثقفی
کو भेजा जिन्होंने बाद में इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन उस वक्त ये मक्का वालों की तरफ से आए थे एलची बनकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। ये उर्वा बिन मसूद अस-सक़फ़ी कौन थे? कोई आम इंसान नहीं थे। इससे पहले वो कैसर और किसरा और बड़े बड़े बादशाहों के पास मक्का वालों की तरफ से इस तरह के मुआमलात के डील करने के लिए जा चुके थे। तो बड़े ज़हीन फकीर इंसान थे। इस तरह के मौकों पर मक्का वाले उन्हीं का इंतखाब करते थे। तो उर्वा बिन मसूद अस-सक़फ़ी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा अल्लाह के रसूल के पास। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने अपना पूरा मकसद वाज़ेह किया कि हम ये मकसद है हमारा, आपके साथ उलझना नहीं है, हमें आप मक्का में दाखिल होने दें, हम उम्रा करेंगे, आराम से निकल जाएंगे, आपके साथ नहीं उलझेंगे। बहरहाल उन्होंने पूरे हालात का जायजा लिया, इनकी बातें सुनी, कहा कि ठीक है, आपकी बात हम मक्का वालों को पहुंचाते हैं, उसके बाद फिर आपको खबर दी जाएगी कि क्या हो रहा है। वो चले गए। जाने के बाद मक्का वालों के सामने क्या बयान करते हैं कि ऐ लोगों, मैंने ऐसा मंजर देखा अपनी आंखों से कि ऐसा मंजर आज तक मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। इससे पहले मैं किसरा के पास जा चुका हूं, कैसर के पास जा चुका हूं, बड़े बड़े बादशाहों के पास जा चुका हूं, तुम्ही ने मुझे भेजा था, लेकिन आज तक मैंने नहीं देखा कि कोई शख्स किसी की इस कदर ताज़ीम कर सकता है, किसी बादशाह की भी इस तरह ताज़ीम कर सकता है जैसे कि मोहम्मद के साथ ही मोहम्मद की ताज़ीम करते हैं। अगर कोई हुक्म देते हैं तो ये आपस में उलझ जाते हैं कि मैं सबसे पहले इस काम को करूंगा। अगर वजू का पानी तलब करते हैं तो आपस में उलझने लगते हैं, सबसे पहले मैं लाऊंगा। वजू करना शुरू करते हैं, आपके जिस्म का पानी जमीन पर गिरने नहीं पाता, इससे पहले किसी के हाथ में आ जाता है और अपने जिस्मों पर भरने लगते हैं। थूकते हैं तो वो थूक भी जमीन पर गिरने नहीं पाता, लोग अपने हाथों में ले लेते हैं और इस कदर मोहब्बत होती है कि अपने जिस्मों पर मलने लगते हैं। यहां तक कि शिद्दत ताज़ीम की बिना पर मोहम्मद की तरफ उनका कोई साथी नजर उठाकर देखता भी नहीं, ऐसे उनके सामने बैठे रहते हैं जैसे उनके सरों पर परिंदे हो। यह मंजर जो हमने देखा अपनी आंखों से आज तक कभी नहीं नजर आया था। यह किसकी गवाही है? एक मुशरिक की सहाबा इकराम के ताल्लुक से। यह है ताज़ीम जो कि अल्लाह के रसूल का एक हक है, जिसे सहाबा इकराम ने अतम दर्जे पर निभाया था। यही ताज़ीम अल्लाह के रसूल की हर मुसलमान से मतलूब है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी तरह ताज़ीम करे। बहरहाल उन लोगों ने आपस में तय करके कि अब मौका आ गया है कि हम सुलह कर ले इनके साथ। सुहैल इब्न अम्र को अपनी तरफ से भेजने की प्लानिंग की कि इनको भेजा जाए और सुलह कर लिया जाए। इधर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उधर से जवाब आने में ताखिर हुई तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा कि उधर से कोई जवाब क्यों नहीं आ रहा, आप जाएं, हालात का जायजा लें और हमें खबर करें कि कुरैश का इरादा अब क्या है, क्या उनकी नीयत बदल चुकी है, वो क्या चाहते हैं। सबसे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को यह हुक्म दिया कि आप जाएं और हालात का अंदाजा लगाकर पता लगाकर आए। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, अल्लाह के रसूल, अभी मक्का के अंदर मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, मेरे खानदान वाले सब के सब मक्का से जा चुके हैं, या तो उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया या अभी कोई है ही नहीं। अगर मैं जाऊं तो इन लोगों को कोई ठीक नहीं मेरे साथ क्या बर्ताव करे, हो सकता है कि मेरे साथ वो कोई बदतमीजी करे। अलबत्ता उस्मान अगर मेरी जगह पर जाए तो उनके खानदान के लोग मक्के के अंदर मौजूद है, किसी की हिम्मत नहीं होगी उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कुछ तक पहुंचाने की। इसलिए उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतखाब किया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा मक्का वालों के दरमियान अपना सफीर और कासिद बनाकर। उस जमाने में भी यह आदत थी कि चाहे लाख दुश्मनी हो जाए फरीक मुखालिफ से, किसी कासिद को, सफीर को, एलची को जानी माली नुकसान नहीं पहुंचाते थे। तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कासिद बनकर गए थे। वहां जब पहुंचे तो इनके दरमियान आपस में इत्तेफाक हो चुका था कि हम सुलह करेंगे,
اور ان کے خلاف اب جنگ نہیں کریں گے. کسی طرح ان کو اس سال مکہ میں داخل ہونے سے روکنا ہے، بس یہ ہماری اولین ترجیح ہے. کہا انہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہ ہمارے درمیان فیصلہ ہوا ہے کہ آپ اس سال چلے جائیں، اور اس سال آپ کو مکہ میں داخلے سے روکا جا رہا ہے. آئندہ سال آئے، بعد میں آئے، کبھی آئے، لیکن اس سفر میں آپ مکے میں نہیں آ سکتے. اب ہم آپ کے ساتھ جنگ بھی نہیں کریں گے. یہ صورتحال جب ہوئی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کہا کہ جب آپ آ ہی چکے ہیں مکہ تو آپ ایک کام کریں، آپ جا کے طواف کر لیں. ان کو اجازت دے دی. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے میں طواف نہیں کر سکتا، پہلے اللہ کے رسول طواف کریں گے، اس کے بعد میں طواف کروں گا. ان کو موقع دیا تھا مکہ والوں نے. اس معاملے میں کچھ تاخیر ہو گئی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لوٹنے میں. اب صحابہ اکرام انتظار کر رہے ہیں، ایک ایک گھڑی انتظار کی سالوں سال کی ہوتی ہے. اب یہ انتظار کر رہے ہیں کب آئے عثمان غنی خبر لے کر، اور ان کی تاخیر ہو رہی ہے. اب یہاں پر افواہ پھیل گئی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ والوں نے قتل کر دیا ہے. جیسے یہ افواہ پھیلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے بیعت لینا شروع کیا کہ اب ہم نہیں بیٹھ سکتے، ان کے خلاف اب ہم جنگ ہی کریں گے، مکہ میں داخل ہونا ہی ہے، اور ان کے ساتھ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینا ہے. اس پر صحابہ اکرام نے بیعت کرنا شروع کیا. جتنے صحابہ اکرام تھے، 1400 صحابہ اکرام، سب نے اس درخت کے نیچے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کیا. یہاں تک کہ بعض صحابہ اکرام نے ایک سے زائد مرتبہ بیعت کی، 3 مرتبہ بیعت کی. اس قدر جوش و ولولے سے سب پھول رہے تھے. یہاں تک کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے، اور پتا چلا کہ یہ افواہی تھی، خبر کی حقیقت صحیح نہیں تھی. اس کے بعد دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کی طرف سے سہیل ابن عمر آ رہے ہیں صلح کرنے کے لیے. اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو کہا خوش ہو جاؤ، سہیل آ رہے ہیں، اس کا مطلب کہ کوئی سہل کام ہونے والا ہے. یہ نیک فعل لی اللہ کے رسول نے ان کے نام سے، کہ سہیل کا نام سہل سے ماخوذ ہے، تو انشاءاللہ معاملہ سلجھ جائے گا، اب الجھے گا نہیں. سہیل بن عمر یہ مکہ والوں کی طرف سے قاصد بن کر آئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیشکش رکھی کہ ہم آپ کے ساتھ صلح کرنا چاہتے ہیں، اور صلح کے دفعات یہ ہوں گے. کیا کیا چیزیں تھیں؟ 4 اہم نقطے تھے. پہلا نقطہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال مکہ میں داخل ہوئے بغیر واپس چلے جائیں گے. اس سال آپ کو مکہ میں داخلے کی اجازت نہیں ملے گی، آپ کو عمرہ کرنے نہیں ملے گا. اب صحابہ اکرام اتنے زمانے سے مشتاق تھے خانہ کعبہ کو دیکھنے کے، یہ تو بفر گئے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم مکہ میں داخل ہوئے بغیر خانہ کعبہ کو دیکھے بغیر واپس ہو جائیں. بہرحال انہوں نے پہلی شرط یہ رکھی کہ اس سال آپ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے، خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتے. دوسری شرط یہ ہے کہ 10 سال تک آپس میں جنگ بند رہے گی، ہم آپ کے خلاف تلوار نہیں اٹھائیں گے، آپ ہمارے خلاف تلوار نہیں اٹھائیں گے، اور اس عرصے میں تمام لوگ معمون رہیں گے. تیسری شرط یہ ہے کہ دوسرے قبائل، یہ ابھی عہد و پیمان ہو رہا ہے قریش کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان، باقی دوسرے قبائل کا کیا معاملہ ہوگا، ان کے ساتھ جنگ ہوگی یا نہیں ہوگی. تو اگر کوئی بھی قبیلہ جو ابھی ہم دونوں کے علاوہ ہے آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہے، شامل ہو جائے. جیسے آپ کے ساتھ یہ عہد ہو رہا ہے، ہم ان کے ساتھ بھی اس عہد کو جاری رکھیں گے. اور کوئی قبیلہ ہمارے ساتھ آ کے شامل ہونا چاہے تو ہمارے ساتھ جیسے آپ تعامل کریں گے، ان کے ساتھ بھی آپ کو یہی تعامل کرنا پڑے گا. تو آزادی ہوگی دوسرے قبائل کو، چاہے آپ کے ساتھ شامل ہو جائے، چاہے ہمارے ساتھ شامل ہو جائے. یہ تیسری شرط. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ ہمارا اگر کوئی آدمی مسلمان ہو کر آپ کے ساتھ آ کر مل جائے تو آپ انہیں واپس کر دیں گے، آپ انہیں اپنے ساتھ پناہ نہیں دے سکتے. لیکن آپ کا کوئی آدمی ہمارے پاس آ جائے تو ہم انہیں واپس نہیں کریں گے، ہم انہیں واپس نہیں کریں گے. آپ کو ان کو مطالبہ کرنے کا، طلب کرنے کا کوئی حق نہیں ہوگا. بظاہر یہ چاروں شرطیں انتہائی سخت تھی.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ اکرام تھے کسی بھی صورت میں ماننے کے لیے تیار نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ لکھیں ان چاروں شرطوں کو ایک کاغذ پر کہ محمد الرسول اللہ کی طرف سے. پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کا حکم دیا. انہوں نے کہا کہ رحمان کیا ہے ہم جانتے نہیں ہیں، اس کو مٹائیں. تو اہل مکہ اللہ کا نام رحمان ہے یہ جانتے نہیں تھے. اللہ کے رسول نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، بسم اللہ لکھیں. بسم اللہ سے شروع کیا گیا، من محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے فوراً اعتراض جتایا کہ اللہ کا رسول اگر ہم آپ کو مان لیتے تو صلح کی کوئی ضرورت تھی؟ ہم اسلام قبول کر لیتے، ہم تو آپ کو رسول مانتے ہی نہیں ہے، تو یہ رسول کا لفظ مٹائیں. اللہ کے رسول نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ مٹا دے، صرف محمد ابن عبداللہ لکھے. علی رضی اللہ تعالیٰ نے انکار کر دیا کہ میں نہیں مٹا سکتا. تو اللہ کے رسول نے خود مٹا دیا کہ صرف محمد ابن عبداللہ لکھے، جو وہ کہتے ہیں مان لیں، بس یہ صلح ہونی چاہیے. اللہ کے رسول کا نظریہ کیا تھا کہ یہ صلح ہونی چاہیے. صحابہ اکرام کسی بھی طور پر راضی نہیں ہے، اس صلح کو کسی بھی طور پر روکنا ہے، اور اللہ کے رسول کسی بھی طور پر اس صلح کو جاری کرنا چاہتے ہیں. بہرحال ان تمام چیزوں سے ابھی یہ لکھا ہی جا رہا تھا، مکمل دونوں طرف سے دستخط وغیرہ ہو کر کمپلیٹ ہو جائے، ہوا نہیں تھا. اسی دوران اسی کا بیٹا سہیل ابن عمرو کا بیٹا ابو جندل مکہ سے بھاگتے ہوئے صحابہ اکرام کے پاس آ گیا اور کہا کہ اللہ کے رسول میں اسلام قبول کر چکا ہوں، مجھے اپنے ساتھ شامل کر لیں. سہیل نے کہا کہ پہلی شرط یہی ہے کہ میرے بیٹے کو واپس کریں. ابھی ہم نے عہد آپ کے ساتھ کیا ہے کہ ہمارا کوئی ساتھی آ جائے گا آپ کے ساتھ تو آپ واپس کر دیں گے. تو اللہ کے رسول نے صحابہ اکرام نے کہا کہ دیکھیں ابھی تک بات پوری نہیں ہوئی ہے، ابھی بات چل ہی رہی ہے، ابھی فائنل نہیں ہوا، اس لیے ان کو تو کم از کم رہنے دیں. کہہ رہے کہ نہیں، تب صلح نہیں ہو سکتی، تب صلح ختم. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یعنی سہیل کے لڑکے کو اپنے ساتھ لے جا کر بار بار اپنی تلوار ان کو دے رہے ہیں، اشارہ کر رہے ہیں، لیکن وہ سمجھ نہیں پائے. بعد میں انہوں نے کہا میرا ارادہ تھا کہ کسی طرح میری تلوار لے کر اپنے باپ کے گردن مار دیا، لیکن وہ سمجھ نہیں پائے. بہرحال اللہ رب العالمین کو یہ صلح کرانا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس کر دیا اور کہا کہ ابو جندل صبر کریں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین کوئی نہ کوئی راستہ آپ کے لیے نکال دے گا، تب تک آپ صبر کرتے رہیں. بہرحال ابھی صلح مکمل نہ ہونے کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی لاج رکھی اور اسے یہ کسی کو کہنے کا موقع نہیں دیا کہ مسلمان وعدہ خلاف ہوتے ہیں. چنانچہ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس کر دیا. یہ صلح مکمل ہو گئی اور اس طریقے سے ایک عظیم فتح مسلمانوں کو نصیب ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے واپس، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہنا شروع کیا اللہ کے رسول کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ کیا یہ دین سچا نہیں ہے؟ کیا وہ اہل باطل نہیں ہے؟ وہ جہنمی نہیں ہے؟ اس کے باوجود دب کر ان سے صلح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کو خوش رکھنے کا، خوشی کا موقع دینے کا کیا کوئی تک ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کرنے کے لیے کہا. اللہ رب العالمین کی طرف سے سورہ فتح نازل ہوئی جو رات کے درس میں آپ کے سامنے جس کی تفسیر پیش کی گئی تھی، جس سے فتح مبین قرار دیا اللہ رب العالمین نے. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، کہ ہم نے آپ کو عظیم فتح مبین عطا کیا ہے. کیا آیت ہے؟ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ہے نا. تو اللہ رب العالمین نے اسے فتح مبین قرار دیا. یہ کس طرح فتح مبین ہے؟ آپ ایک ایک نقطے پر غور کریں کہ کس قدر یہ صلح کے دفعات مسلمانوں کے حق میں حقیقت میں تھے، کافروں کے حق میں نہیں تھے. پہلا جو شق ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے وقتی طور پر ان کو روک لیا، لیکن اسی میں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ قبول کر رہے ہیں کہ آپ بعد میں آ کر خانہ کعبہ کا طواف کر سکتے ہیں. ایک زمانہ تھا جب اللہ کے رسول اور صحابہ اکرام خانہ کعبہ میں عبادت کے لیے جاتے تھے تو کس قدر وہ ستاتے تھے، اور آج خود وہ دستخط کر رہے ہیں کہ بعد میں آپ آئے خانہ کعبہ میں، کوئی آپ کو روکنے والا نہیں ہے. تو یہ اپنی شکست نہیں قبول کر رہے ہیں؟ کتنی بڑی وہ شکست قبول کر رہے ہیں
کہ آپ کی حیثیت اب اس قدر ہو چکی ہے کہ ہم خود آپ کے لیے دروازہ کھولیں گے، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ تو مسلمانوں کی فتح ہے یہ حقیقت میں، وقتی طور پر چند دن آپ خوش ہو لیں اور پھر آپ خود ہمارے لیے راستہ تیار کریں گے، ہم داخل ہوں گے آپ کی مرضی سے، آپ ہمیں روکیں گے نہیں۔ تو یہ حقیقت میں بہت بڑی فتح ہے۔ دوسرا کہ 10 سال تک آپس میں جنگ بند رہے گی، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خواہش تھی جنگ کرنے کی کہ ان کے ساتھ ہم جنگ کرتے رہے؟ انہوں نے مجبور کیا تھا جنگ کرنے کے لیے، گھر سے باہر نکالا تھا صحابہ کرام کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف کیا چاہتے تھے؟ اللہ رب العالمین کا دین لوگوں تک پہنچا دے، لیکن انہوں نے ہر راستہ روک دیا تھا، اللہ کے رسول کو دعوت دینے سے روک دیا تھا۔ اب یہ راستہ صاف ہو گیا، اللہ کے رسول آزادی کے ساتھ لوگوں کے سامنے اسلام پیش کر سکتے ہیں، اور یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اس صلح کی وجہ سے جنگ کی نوبت اب نہیں آ سکتی۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ صحابہ کرام ہر علاقے میں پھیل گئے، مکہ کے اندر اور دوسرے علاقوں میں، اور آزادی کے ساتھ لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے لگے۔ پہلے 1 لوگ 2 لوگ 3 لوگ کر کے اسلام میں داخل ہوتے تھے، اب جماعت کی شکل میں اسلام میں لوگ داخل ہونے لگے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ چند سالوں کے بعد جب اللہ کے رسول فتح مکہ کے موقع پر، بلکہ اس سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب حج کرنے کے لیے لوگوں کو قافلہ آیا، کتنی بڑی وہ جماعت تھی، ابھی صرف 1400 ہے، چند سالوں کے بعد ہزاروں کی تعداد میں پہنچ جاتا ہے یہ، اس لیے کہ لوگوں کا جماعت کی شکل میں اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گیا۔ تو کتنی بڑی فتح تھی۔ اور جو ایک شق بظاہر نظر آ رہا تھا کہ اس میں مسلمان دب کر صلح کر رہے ہیں، کفار کی طرف سے کوئی آئے تو واپس کر دیں گے، لیکن کوئی مسلمان چلا جائے تو واپس نہیں کریں گے، اس سے بھی مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں ہونے والا تھا۔ اور حقیقت میں یہی فتح مکہ کا سبب بنا۔ کوئی مسلمان اگر مرتد ہو کر کفار کے ساتھ چلا جائے تو اگر وہ نہ جاتا تو مسلمان کیا کرتے؟ اس کے ساتھ خود قتل کر دیتے، مرتد کی سزا قتل ہے، تو یہ کوئی شکست ہے ہی نہیں۔ اور ان میں سے اگر کوئی آئے تو ہم واپس کر دیں گے، یہ بظاہر شکست ہے، یہ دب کر صلح کرنا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اسی راستے سے فتح مکہ کا راستہ ہموار کیا۔ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دنوں کے بعد اسلام قبول کر کے مدینہ آگے بھاگ کر مکہ سے، ان کے پیچھے پیچھے مکہ والے آ گئے، کہا کہ اللہ کے رسول آپ ابو بصیر کو ہمارے ساتھ واپس کریں۔ 2 لوگ آئے تھے مکہ سے ابو بصیر کے پیچھے پیچھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کے ساتھ معاہدہ ہے، آپ واپس کر دیں گے، ان کو واپس کریں۔ اللہ کے رسول نے ابو بصیر کو کہا کہ ابو بصیر عہد و پیمان کے مطابق ہم آپ کو پناہ نہیں دے سکتے، آپ واپس چلے جائیں۔ اب یہ واپس چلے گئے، راستے میں ان 2 لوگوں کو قتل کر دیا جو لوگ مکہ سے آئے تھے بلانے کے لیے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ مکہ اگر میں پہنچوں تو خیر نہیں، راستے میں ہی انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا اور وہیں پر رہنے لگے۔ اب جو بھی صحابہ کرام اسلام قبول کرتے وہ سب کے سب ابو بصیر کے ساتھ آ کر بسنے لگے۔ تو جو ان کا تجارتی قافلہ راستہ تھا، تجارتی قافلے کا، اس راستے پر انہوں نے بستیاں بنا لی۔ اب مکہ والے کبھی بھی جاتے ملک شام تجارت کے لیے تو یہ ان کو لوٹ لیتے، کیونکہ یہ تو عہد سے خارج تھے، ان کے ساتھ تو کوئی صلح نہیں ہوئی تھی، صلح ہوئی تھی مدینے والوں کے ساتھ، ان کے ساتھ کوئی صلح نہیں ہے۔ تو اب ان لوگوں نے مکہ والوں کا جینا دوبھر کر دیا، ان کو خود آ کر مجبوراً کہنا پڑا اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول یہ لوگ جو اسلام قبول کر کے مکہ سے آ رہے ہیں آپ ہی مدینے کے اندر رکھیں، ان کو باہر نہ بھیجیں۔ تو ان کو خود اس صلح کو توڑنا پڑا مجبور ہو کر، جسے اپنی فتح شمار کر رہے تھے۔ تو حقیقت میں یہ فتح مکہ کا راستہ ہموار کرنے کا سبب بنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد دوسرے سال عمرہ قضا کے طور پر نکلے اور پھر وہاں سے اس سال واپس آ گئے بغیر عمرہ کر کے۔ ذوالقعدہ کا یہ مہینہ تھا، اس کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ ذی الحجہ کا مہینہ۔ اب مسلمانوں، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجی پوری طرح بدل جاتی ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ دنیا کے جتنے بادشاہ تھے، جتنے ممالک تھے، ہر ایک کے نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کے لیے خطوط بھیجنا شروع کیا۔ اسما نجاشی کو کہاں پر؟
حبشہ میں جو حبشہ کے بادشاہ تھے ان کو خط لکھا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ مقوقس جو مصر کا بادشاہ تھا اس کے پاس خط لکھا، اس نے اسلام تو قبول نہیں کیا، البتہ ماریا قبطیہ کے روپ میں اور ایک دلدل کے روپ میں ہدیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ بہرحال اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا مقوقس نے، لیکن دشمنی پر نہیں اترا۔ خسرو پرویز کے پاس اللہ کے رسول نے ایک خط لکھا جو فارس کا بادشاہ تھا، لیکن اس نے اس خط کو پھاڑ دیا۔ اللہ کے رسول نے اس پر بددعا کی اور اسے دردناک موت ملی۔ روم کے بادشاہ ہرقل کے پاس اللہ کے رسول نے خط لکھا جس نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر تصدیق کرنی چاہیے، جو تفصیلی واقعہ ہے صحیح بخاری کے شروع میں ہی ایک دم کتاب الوحی کے اندر۔ تو ہرقل نے بھی اسلام قبول نہیں کیا، پہلے پہل اسلام قبول کرنے کے لیے آمادہ ہوا، لیکن جب قوم کے لوگوں کی طرف سے حجت جب مخالفت دیکھی تو ڈر گیا اور اسلام قبول نہیں کیا۔ منذر بن ساوی جو بحرین کا بادشاہ تھا اس کے پاس بھی اللہ کے رسول نے خط لکھا، لیکن اس کا انجام کیا ہوا اس بارے میں کوئی صریح روایت نہیں ملتی۔ اسلام قبول کیا تھا بحرین کے بادشاہ نے یا اسلام قبول نہیں کیا تھا، کوئی صریح روایت نہیں ملتی ہے۔ اسی طرح حوضہ بن علی جو یمامہ کا بادشاہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس خط لکھا، اس نے جواب دیا خط کا، لیکن اس جواب سے واضح نہیں ہوتا کہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں یا درمیانی راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، کوئی واضح جواب نہیں ملا۔ حارث بن ابی شمر الغسانی جو دمشق کا بادشاہ تھا، اللہ کے رسول نے اس کے پاس بھی خط لکھا، لیکن اس نے کبر و عناد کا مظاہرہ کیا اور اسلام قبول نہیں کیا۔ جعفر اور اس کے بھائی عبد کی طرف جو عمان کا بادشاہ تھا اس کے پاس بھی اللہ کے رسول نے خط لکھا اور ان دونوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو اس طریقے سے صلح حدیبیہ کے بعد پوری دنیا کے کونے کونے میں اسلام کو پہنچانے کی کوشش شروع ہوئی، اور مسلمانوں کی پوزیشن بالکل الگ ہو گئی۔ پہلے جو پوزیشن تھی اب وہ مسلمانوں کی پوزیشن نہیں رہی۔ اب مسلمانوں کے دشمن کون بچے؟ مکہ والے ایک دشمن تھے، ان کے ساتھ صلح ہو گئی، اب یہ جنگ نہیں کریں گے۔ مدینے کے اندر یہود کے 3 قبائل تھے، بنو قریظہ کو گزشتہ کل بیان کیا گیا، سب کو قتل کر دیا گیا تھا، اور 2 قبیلوں کو کیا کیا گیا تھا؟ بنو قینقاع کو اور بنو نذیر کو، ان دونوں کو جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ یہ کہاں پہ چھپے ہوئے تھے؟ خیبر میں جا کر انہوں نے پناہ لی تھی بنو نذیر والوں نے، اور پناہ صرف لے کر چپ چاپ بیٹھے ہوئے نہیں تھے، انہوں نے ہی جنگ احزاب میں تمام دشمن قبائل کو جمع کیا تھا، بنو نذیر والوں نے ہی۔ تو وہاں پر جا کر ان کی دشمنی جاری تھی۔ اب یہ ضروری ہو گیا تھا کہ خیبر کے اندر جو یہود جا کر پناہ لیے ہوئے ہیں ان کا جڑ کاٹ دیا جائے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی طرف چڑھائی کی اور خیبر کے یہودیوں کو وہاں سے کھدیڑ دیا، یہاں تک کہ وہ مصالحت پر اتر آئے، اور انہوں نے کہا کہ یہاں کی جو پیداوار ہوگی آپ ہمیں یہیں پر باقی رکھیں، اور ہم کاشتکاری کرتے رہیں گے، کھیتی کرتے رہیں گے، اور آپ کو آدھی پیداوار دیتے رہیں گے، مالک آپ رہیں گے، آپ کی زمین پر ہم کام کرنے والے لوگ رہیں گے۔ تو اس طریقے سے مسلمانوں کو ایک عظیم فتح نصیب ہوئی جنگ خیبر میں، جس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ کل آپ کے سامنے پیش کی جائے گی کہ کیسے خیبر کی یہ جنگ ہوئی اور کیسے مسلمانوں کے لیے خزانہ مال کا ایک یہاں سے کھل گیا، اور مسلمانوں کے اندر جو غربت اور افلاس کی زندگی تھی ایک دم بدل گئی، اور اب یہ سب کے سب سیٹھ بن گئے۔ ایک زمانے میں جو کھانے کے لیے ترستے تھے، جیسے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جنگ خیبر کے بعد کسی کے گھر میں فقر و فاقہ نہیں رہا۔ تو انشاءاللہ یہ تفصیل پوری آئندہ کل کے درس میں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمارے لیے جو عبرت اور نصیحت کی چیزیں ہیں ان سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب